رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان دنیا میں دو طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، یا تو کسی کا پابند ہو کر یا ہر طرف سے آزاد ہو کر. ایک فیکٹری ہے، اس میں ایک آدمی آزاد ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا عملہ اس کا پابند ہوتا ہے. ایک دکان ہوتی ہے، اس پہ ایک آدمی آزاد ہوتا ہے، جب چاہے آئے، کسی دن نہ بھی آئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹائم پہ آنا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. یہ ملازمین ہیں، وہ سیٹ ہے، اور اس فیکٹری میں وہ ملازمین ہیں، یہ آنر ہے، مالک ہے. دنیا میں زندگی انسان یا تو کسی کا پابند ہو کے گزارتا ہے یا پھر آزاد ہوتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. اگر انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، جو جی میں آئے وہ کرتا ہے، جو من میں آئے وہ کرتا ہے، تو یہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اسے بندہ کہا جائے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ یہ خدا بنا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے، اپنی مرضی کا مالک سمجھتا ہے. اللہ پاک کا جو بندے سے مطالبہ ہے نا، بندے سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، جو ہو نا ویسے ہی رہو. بندے ہو بندے بن کے رہو، خدا نہیں ہو کہ خدا بن کے رہو. خود مختار نہیں ہو کہ خود مختار بن کے رہو. خود مختار اس دنیا میں صرف ایک ذات ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، کسی سے مغلوب نہیں ہے، کسی سے مجبور نہیں ہے، کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، کسی سے لاچار نہیں ہے. وہ سب کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے. ایک چھوٹے سے پتھر سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک اس کے کنٹرول میں ہے، اور ایک پانی کے قطرے سے لے کر سمندر تک اس کی ملکیت ہے. ایک چھوٹے سے پرندے، وہ جو پروانے نہیں آتے بارش میں، چھوٹے 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 چھوٹے،
اس چھوٹے سے پرندے پروانے سے لے کر شاہین تک یہ سب اس کے پابند ہیں، انسان بھی اس کے پابند ہیں، جنات بھی اس کے پابند ہیں، فرشتے بھی اس کے پابند ہیں، حملۃ العرش بھی اس کے پابند ہیں، ملائے اعلیٰ یہ سب کے سب اس کے پابند ہیں، طاقتور بھی اس کے پابند ہیں، کمزور بھی اس کے پابند ہیں، دنیا دار بھی اس کے پابند ہیں، اللہ والے بھی اس کے پابند ہیں، ساری دنیا کے سارے اولیاء اللہ کے پابند ہیں، ساری دنیا کے صاحب کرامات اللہ کے پابند، ساری دنیا کے انبیاء اللہ کے پابند، ساری دنیا کے رسول اللہ کے پابند، سارے رسولوں کا رسول اور سردار وہ بھی اللہ کا پابند۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بہت تعریف کرتے ہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی اپنے نبی کی تعریف کی ہے۔ قرآن سے پہلے بہت کتابیں آئی ہیں، ان کتابوں میں نبیوں کی تعریف کو عنوان بنا کے اللہ نے کسی کتاب میں تذکرہ نہیں کیا۔ احکام آئے ہیں، مواعظ نصیحتیں آئی ہیں، عبرت کی باتیں آئی ہیں، لیکن ایک نبی کو عنوان بنا کے اس کی تعریف پچھلی کسی کتاب میں نہیں آئی۔ ہمارے نبی کی تعریف اللہ کے کلام میں عنوان بنا کر آئی ہے۔ سورت کا نام سورہ محمد، سورت کا نام سورۃ الضحیٰ، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ سب حضور کی شان ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی تیرا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، تیرا آنے والا جہان اس جہان سے بہتر ہوگا، تیرے آنے والے حالات پچھلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ امید رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ اکبر، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت ہمارے نبی کا ترہ ہے، ترہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا نام اونچا کر دیا، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ پچھلے نبیوں کو قوموں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی پیش کی۔ نوح علیہ السلام سے قوم کہنے لگی انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو گمراہ آدمی ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام تو چپ رہے۔ نوح علیہ السلام، اللہ نے کچھ نہیں کہا، نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام سے قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، آپ تو بیوقوف سے آدمی ہیں۔ تو حود علیہ السلام کہنے لگے یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ لیکن جب حضور سے کہا گیا کہ آپ گمراہ ہیں، آپ کی عقل نہیں ہے، آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ شاعر ہیں، جب ہمارے نبی سے کہا گیا تو جواب حضور کی طرف سے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان
قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. یہ ساری حضور کی تعریف ہے، اللہ نے کی ہے. اس ہستی کی عظمت کے کیا کہیں کہ جن کا مداح خود اس کا خالق ہو، جس کا ثنا خواں خود اس کا خالق ہو، لیکن حضور بھی پابند ہے. جہاں یہ کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا نام بہت اونچا کر دیا. وہیں کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. جو آپ چاہیں گے وہ تھوڑی ہوگا، چاہت تو میری چلے گی، حکم تو میرا چلے گا. کیوں ان کو بھی کیوں پابند کیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کو یہی پسند ہے کہ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب پابند ہو، آزاد کوئی نہ ہو. حضور کو بھی اللہ نے پابند کیا، یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا ہے. اپنے محبوب کو بھی اللہ نے پابند کیا، یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بندے ہیں، محبوب تو ہیں لیکن ہیں تو بندے نا. بتائیے وہ شخص کتنا کم عقل ہے، وہ شخص کتنا احمق ہے، وہ شخص کتنا خسارے میں ہے جو عام سا آدمی ہو کے اللہ کی پابندیوں سے اپنی جان چھڑاتا ہے، اللہ کی پابندیوں سے اپنی گردن نکالتا ہے، اللہ کی پابندیوں سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور اللہ کی دھرتی پہ رہتا ہے. اسے حیا نہیں آتی کہ جس کے حکم توڑتا ہوں اسی کے گھر میں رہتا ہوں، جس کے حکم توڑتا ہوں اسی کا کھاتا ہوں، جس کے حکم توڑتا ہوں اسی کا پیتا ہوں، جس کے حکم توڑتا ہوں اسی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جائیں اور پھر بیٹھ کے اسی کی برائیاں بیان کریں، کتنی بری بات ہے. یہ برائیاں بیان بھی کرنی ہوں گی تو آپ جا کے کریں گے. میں گیا تھا لیکن کھانا بھی مزیدار نہیں تھا، چائے بھی مزیدار نہیں تھی. اس طرح آپ جا کے تنقید کر سکتے ہیں، رہ کے تو نہیں کر سکتے. اس لیے تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے دنیا بھر کے انسانوں، اے جنات اور انسانوں، اگر تم میری زمین آسمان کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، نکل جاؤ. پھر نکل کے جو چاہو کرو، لیکن تم نہیں نکل سکتے. لا تنفذون الا بسلطان. تم میری دی ہوئی باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتے. جب تم میری باؤنڈری کے اندر رہتے ہو تو کچھ تو خیال کرو. میرا کھا کے میری نافرمانیاں کرتے ہو، میری دھرتی پہ رہ کے تمہیں بندہ بننے کا ثبوت دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں نے انسان کو اور جنات کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ بندے بن کر رہیں. اس کا ترجمہ عبادت سے پورا ادا نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ پورا ادا تب ہوگا جب اس کا ترجمہ بندگی سے کیا جائے گا. عبادت ہمارے محاورے میں، ہمارے عرف میں نماز پہ بولی جاتی ہے، روزے اور زکوٰۃ اور حج پہ بولی جاتی ہے. ہم دنیا میں آئے ہی بندگی کے لیے ہیں. بازار میں بیٹھ کے بھی بندے ہیں، دفتر میں بیٹھ کے بھی بندے ہیں، بیوی کے پاس لیٹ کے بھی بندے ہیں، غسل خانے میں داخل ہو کے بھی بندے ہیں، تنہائی میں بندے ہیں، مجمع میں بندے ہیں. یہ نہیں کہ ہم مجمع میں ہیں تو ہم ٹھیک ٹھیک چلیں گے، تنہائی میں جائیں گے تو بدماشیاں کریں گے، موبائل کھول لیں گے اور پھر فیس بک بھی چلا لیں گے، یوٹیوب بھی چلا لیں گے، اس میں جو منہ کالا کرنا ہوگا کریں گے. نہیں، ہم تو خلوت میں بھی بندے ہیں، اور ہم بندے اس کے ہیں جو کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہیں. اللہ اکبر! یہ کتنی ڈراؤنی بات ہے، یہ کتنی ڈراؤنی بات ہے. یہ ہم بندے اس کے ہیں کہ جس سے ہم
किसी गार में जाके भी ओझल नहीं है। एक दुकान का मालिक है, बड़ी दुकान है उसकी, बहुत मुलाजिम है, फैला हुआ सामान है, पता नहीं चला जा सकता कि किसी ने कोई चीज उठा के जेब में डाल दी, गाहक से पैसे लेके जेब में डाल दिए। उसने जगह जगह कैमरे फिट किए हुए हैं और वो स्क्रीन को सामने लेके अपने घर में बैठा हुआ देख रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या पैसे दे रहा है, कौन क्या चीजें ले रहा है। हम उसके बंदे हैं जो हमसे गाफिल नहीं है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, ये आयत कुरान में एक दफा नहीं आई, ये 10 से ज्यादा दफा आई है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम जो कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, जो कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह को सब पता है। इन्नहु अलीमुन बिदातिस सुदूर यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, टेढ़ी आंखों से की जाने वाली बुराई, बदनिगाही और बदमाशी मैं इससे भी वाकिफ हूं। और अगर तुमने टेढ़ी आंख से नहीं देखा लेकिन दिल में उस औरत की तरफ झुकाव जो हो रहा था, मैं उसको भी जानता हूं। मज़ा आदमी शर्मा शर्मी देख नहीं पाता लेकिन दिल झुका जाता है। अल्लाह कहते हैं मैं इसको भी जानता हूं। सवाउन मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तग़फ़िन बिल्लैल व सारिबुन बिन्नहार। अल्लाह फरमाते हैं रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, तुम जोर से बोलो या आहिस्ता बोलो, मेरे लिए सब बराबर है। वइन तजहर बिलक़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। तुम जोर से बोलोगे मुझे उसका भी पता चलेगा, आहिस्ता बोलोगे मुझे उसका भी पता चलेगा। वो अल्लाह हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। अब बताइए बंदे को कैसे रहना चाहिए? अपनी पूरी जिंदगी में बंदगी का मुजाहरा करना, ये है मकसद जिंदगी। सिर्फ मस्जिद में आके मुतय्यन रकातें पढ़ने का नाम बंदगी नहीं है। घर जाके भी घर वालों से वो सलूक करना जिसका अल्लाह ने पाबंद किया है, ये बंदगी है। दुकान पर जाकर अपने ग्राहक को ऐसे डील करना जैसे अल्लाह ने कहा है, ये बंदगी है। दफ्तर में बैठ के दफ्तर का काम ऐसे सरंजाम देना जैसे अल्लाह ने पाबंद किया है, ये बंदगी है। अदालत की कुर्सी पे बैठ के जज बनकर फैसले करना और उस वक्त भी ऐसे फैसले सादिर करना जिसका हमें अल्लाह ने पाबंद किया है, ये बंदगी है। बीवी के पहलू में लेटने में भी जिन पाबंदियों का अल्लाह ने मुझे पाबंद किया है, उन पाबंदियों का ख्याल करना, ये बंदगी है। अल्लाह अकबर। हम देख नहीं सकते मर्जी से, बोल नहीं सकते मर्जी से, सुन नहीं सकते मर्जी से, चल नहीं सकते मर्जी से, खा नहीं सकते मर्जी से, पी नहीं सकते मर्जी से, पहन नहीं सकते मर्जी से। हम पहनने में भी पाबंद है, कैसा लिबास पहनना है, कैसा नहीं पहनना है। आप अलैहिस्सलाम सफर में थे तो आपने देखा कि चंद लोगों ने अपने जानवरों के ऊपर जो चादर डाली होती है ना, जानवर की पीठ पे चादर डालते हैं, उसके ऊपर सवार होते हैं। तो चादर जो डाली हुई थी वो सुर्ख रंग की थी, सुर्ख रंग की। तो आपने एक को देख के फरमाया, ये सुर्खी कुछ बढ़ी रही है तुम्हारी, है ये सुर्खी तुम्हारी बढ़ी रही है, मैं देख रहा हूं। ये नागवारी का लहजा है। जो ही आपकी ज़बान अक़दस से ये बोल निकला, जहां जहां तक पहुंचता चला गया, वहां वहां की चादरें उतरती चली गई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह रहम करे अंसार की औरतों पे, कि जब पर्दे की आयत उतरी तो आयत तो घर में उतरी थी, हुजूर पे उतरी थी। जब मामूल यह था कि जब आयत उतरती थी तो आप एक साहबी को बुला के उस आयत को याद कराते और फरमाते ऊंची जगह पे खड़े होकर जोर से पढ़ो।
تاکہ لوگ سنیں کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ جب اس آیت کا اعلان ہوا تو انصار کی عورتیں کھیتی باڑی کا کام بھی کرتی تھیں، تو وہ جو کھیتی باڑی کے لیے نکلی ہوئی تھیں، تو کھیتی باڑی کرنے والی عورت اپنی کمر پہ کپڑا باندھتی ہے، کمر کو کستی ہے، اس سے بیٹھنے میں بھی سہارا ملتا ہے اور طبیعت میں بھی چستی رہتی ہے۔ تو وہ جو کمر سے کپڑا باندھ رکھا تھا، جو ہی آیت کان میں پڑی، کہتی ہے وہ کمر کا کپڑا کھول کے انہوں نے فوراً سروں پہ ڈال دیا۔ اتنی دیر بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں انہوں نے نہیں کی کہ چلو گھر پہنچیں گی پھر جا کے کوئی چادر اوڑھ لیں گی۔ حضرت ابو دجانہ نبی پاک علیہ السلام غزوہ احد میں مسلمانوں جب جمع تھے مسلمان، تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ میرے پاس تلوار ہے، میں کسی مجاہد کو دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ اس کا حق ادا کرے۔ یہ تلوار ہے، میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ اس کا حق ادا کرے۔ حضور کے ہاتھ کی تلوار کس کا شوق نہیں ہوگا؟ زبیر بن عوام پھوپھی زاد بھائی کہنے لگے حضور میں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا ہے کوئی جو اس کا حق ادا کرے؟ پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ حضور میں، فرمایا ہاں یہ تم ہو۔ ان کو وہ تلوار دے دی، تلوار ان کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے تلوار لے کے کہا حضور اب فرمائیں کہ اس کا حق کیا ہے؟ اور انہوں نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ بھاگنا نہیں ہے۔ غزوہ احد میں آگے حالات پیش آنے والے تھے نا، بھاگنا نہیں، پچھلی صف میں کھڑے نہیں ہونا، آگے بڑھنا ہے۔ اس سے کسی عورت، بچے، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا۔ کہا جی بہت اچھا۔ حضور کی تلوار کو لیا اور پھر ایک سرخ پٹی لی اور اپنے سر سے باندھ دی۔ جب سرخ پٹی باندھی تو صحابہ میں یہ بات چلی کہ ابو دجانہ نے سرخ پٹی باندھی ہے، معلوم ہوتا ہے آج ابو دجانہ کے کوئی خطرناک ارادے ہیں۔ سرخ پٹی خون کی نشانی ہوتی ہے نا، مرنے مارنے کی نشانی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب غزوہ احد ہوئی اور پھر اس میں جنگ ہوئی اور مسلمان کافر آپس میں لڑے، حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے جو مجھے 2 دفعہ تلوار نہیں دی، تیسری دفعہ ان کو دے دی، تو میرے دل میں تھی کہ حضور نے ان کو دی ہے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور حضرت ابو دجانہ کو چپکے سے دیکھتا رہا کہ انہوں نے جو لیا ہے اور حضور نے بھی ان پہ اعتماد کیا ہے، کوئی بات تو ہوگی۔ چنانچہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، میری نظر ابو دجانہ پہ رہی کہ ابو دجانہ نے واقعی اس تلوار کا استعمال اتنا خوبصورت کیا، اتنا زبردست کیا کہ میں سمجھ گیا کہ ہاں حضور کی بصیرت بالکل ٹھیک تھی اور حضور کا فیصلہ بالکل برحق تھا۔ جو ابو دجانہ کے سامنے آتا ابو دجانہ اس کے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ ایک جگہ کفار کا مجمع جمع تھا، ابو دجانہ اس تلوار کو لے کے اس مجمع میں گھسے، مجمع میں گھس گئے تلوار لے کے، ان کے پاس بھی تلواریں تھیں، ڈرے نہیں، مجمع کے اندر گھس گئے۔ حضور کے ہاتھ کی تلوار تھی، اس کی برکات تھی، یہ جو گھسے تو گھستے ہوئے دائیں بائیں سب کو کاٹتے 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 سارے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اور جب یہ تلوار گھما رہے تھے اور مجمع کو چیر رہے تھے تو یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیولی۔ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا، اور اس کا وعدہ کیا ہے کہ کبھی پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہوں گا اور کبھی بھاگ کے جان نہیں بچاؤں گا بلکہ آگے بڑھوں گا۔ یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں اور مجمع کو چیرتے جا رہے ہیں۔ جب مجمع سارا چیر چکے تو آگے گئے تو آگے قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ شعر و شاعری کر رہی تھیں، اپنے مردوں کو شعر پڑھ پڑھ کے اکسا رہی تھیں۔ ان میں ابو سفیان جو بھی صحابی نہیں ہے، ان کی بیوی ہندا جو بھی صحابی نہیں ہے، وہ سب سے آگے آگے تھی، کیونکہ اس پورے لشکر کے سردار بھی ابو سفیان تھا۔
وہ اشعار پڑھ رہی تھیں اور اپنے مردوں کو اکسا رہی تھیں، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، اور وہ کہہ رہی تھیں نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی اور تدبروا نفارقی، ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، ہم بڑی نفیس اور خوبصورت ہیں، ہم مخملوں پہ اور قالینوں پہ چلتی ہیں، دیکھو اگر تم آگے بڑھ کے مسلمانوں کو مارو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی، اور اگر تم پیچھے آؤ گے ہم تمہیں چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ یہ اشعار پڑھ کے وہ اپنے مردوں کو اکسا رہی تھیں۔ اب جب وہ اکسا رہی تھیں تو وہ بھی تو حصہ ہو نا جنگ کا، الدال علی الخیر کفاعل ہی، جو کسی چیز کی دعوت دیتا ہے وہ بھی حصے دار ہوتا ہے۔ وہ اکسا رہی تھی۔ ابو دجانہ نے کہا تمہاری ایسی، یہ تم اپنے مردوں کو اکسا کے ہمارے اوپر چڑھانے کی کوششیں کر رہی ہو، تو جب مجمع کو چیخ کے آگے بڑھے تھے تو سامنے عورتیں تھیں، تو قریب تھا کہ ان کی تلوار ہندا کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیتی۔ جب ان کی تلوار اٹھی اور ہندا کی سر کے قریب پہنچی تو حضور کی بات یاد آ گئی، عورت کو قتل نہیں کرنا، اور اون اس وقت پہ یاد آئی جب ہندا کا سر کاٹنے لگے تھے۔ جو حضور کی بات یاد آئی، اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو پیچھے کیا اور لوٹ آئے کہ میرے آقا نے مجھے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، لہذا اب میں اٹھی ہوئی تلوار بھی نہیں چلاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں بندہ، اس کو کہتے ہیں پابند۔ ان جذبات میں انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، لیکن حضرات صحابہ کرام نے اپنے نبی کی صحبت سے، اپنے نبی کی صحبت کے اثر سے بندگی کا ایسا مزاج بنایا تھا کہ ہر صحابی اللہ کے حکم کا ہر حال میں پابند ہو گیا تھا، اور زندگی کا کوئی عمل اس کا اللہ کے حکم سے ہٹ کے، اللہ کی پابندیوں سے ہٹ کے نہیں تھا۔ جب انسان اپنی زندگی ایسی پابندیوں کے ساتھ گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کا متکفل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بنائی بندگی کے لیے ہے، باقی رہی روزی تو میرے ذمہ۔ روزی سے مراد روٹی نہیں، روزی سے مراد ضروریات، حوائج، کپڑا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، سواری بھی ہے، بیماری میں صحت بھی ہے، دوائی بھی ہے، تمام چیزیں، آج کل بجلی بھی ہے، گیس بھی ہے، مکان، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آج ہماری زندگیاں بندگی سے خالی ہیں، دیندار طبقہ بھی چند چیزوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے، بس یہی ہے سب کچھ۔ نہیں، چند چیزیں نہیں ہیں بندگی۔ بندگی یہ ہے کہ کوئی کام آپ کا مالک کی مرضی سے ہٹ کے نہ ہو، کہیں ان کا حکم آپ سے ٹوٹے نہیں، اور جو طریقہ اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے پیارے نبی کا، اس کے مطابق کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ اگر ہماری جو مشرق کی عورت ہے، مشرق کی عورت اگر اس سے کوئی دوسری عورت مہمان بن کے گھر میں آئی، ملنے آئی کسی دوسرے شہر سے، اور اس نے کہا کہ بہن میرے بیٹے کی شادی ہے 1 ہفتے کے بعد، آپ نے ضرور آنا ہے، تو مشرقی عورت جواب میں کیا کہے گی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کہے گی ڈن ہو گیا، کہے گی ڈن ہو گیا آؤں گی، اپنے بچے کا نام لے کے کہے گی کہ ابراہیم کے ابا سے بات کرتی ہوں، راضی ہو گیا تو، یہی کہے گی نہیں کہے گی؟ بھائی بولیے، یہی کہے گی نہیں کہے گی؟ یا کہے گی بس ڈن ہو گیا، آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے؟ اس کو کہتے ہیں بندگی۔ کوئی کام اپنی مرضی سے نہ ہاں، نہ اپنی مرضی سے نہ۔
سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. ہم تو آپ کے حوالے ہیں، آپ جو حکم کریں ہم تو وہی کریں گے، اپنی مرضی تو کوئی ہے نہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کو اتنی پسند ہے بات، اتنی پسند ہے اللہ کو. علامہ مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے ان کی سیرت المصطفیٰ، اس میں ایک حدیث لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے پوچھا، میرے نبی ہر ایک اپنے پیارے کو کسی لقب سے یاد کرتا ہے. مائیں لقب دیتی ہیں نا بچوں کو، چاند اور تارا اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتی ہیں. تو میں آپ کو کس لقب سے یاد کروں؟ آپ کو کوئی لقب دوں تو کیا دوں؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ آپ مجھے اپنا عبد کہیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. یوں نہیں کہا مجھے حبیب کہیں، محبوب کہیں، رسول کہیں، کہ آپ مجھے اپنا عبد کہہ دیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. چنانچہ جب معراج کا واقعہ سورت میں سنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے میں یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ اسری بحبیبہ اسری بنبیہ، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. اپنی ذات سے ہمیں اس بات کو اپنے آپ کو باور کرانا ہے، بندے ہو، اوقات میں رہو، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اس کا، بندے ہو، تمہاری کوئی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی، اسی پہ چلنا ہے. اور یہی ذہن بچے بچے کا بنانا ہے. ہماری ساری نوجوان نسل خود مختار بن کے زندگی گزار رہی ہے، آوارہ ہو رہی ہے. انہوں نے ساری شرعی پابندیاں کھول کے رکھ دی ہیں، ادھیڑ کے رکھ دی ہیں. جب ان کے ہاتھ میں موبائل ہو، انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہو، رات کی تنہائی بھی ہو اور بدکار دوست بھی آپس میں کٹھے ہوں، تو پھر ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں بندہ ہوں اور اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے. اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے دماغوں میں یہ ڈالا ہی نہیں ہے کہ بیٹا آپ بندے ہیں، میری بندی ہوں، ہم پابند ہیں. آزادی ملے گی مرنے کے بعد، یہاں جیل ہے، یہاں ہم پابند ہیں. رہائی ہوگی مرنے کے بعد. آنکھ ایمان پہ بند ہو جائے رہائی، ایمان پہ آنکھ بند ہو جائے رہائی شروع، جیل سے باہر. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب ساری خواہشات پوری، سارے ارمان پورے. تو اس کا ہم ہر ایک کا ذہن بنائیں کہ بھئی ہم تو بندے ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں. علماء سے پوچھیں گے، شریعت اجازت دیتی ہے تو کر لیں گے، نہیں تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم بندے ہیں. بھئی ہم مفتیان کرام سے پوچھیں گے، اگر شریعت میں اجازت ہے تو کر لیں گے، نہیں تو بھئی ہم نہیں کر سکتے. آپ ناراض ہوتے تو ہو جائیں، ہم شریعت کی پابندی نہیں توڑیں گے. اجی ہم اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دیں گے، لیکن اس سے کہیں ذرا داڑھی تھوڑی سی چھوٹی کرا لے، تھوڑا سا خط لے لے، کبھی دینی ہے تو دو، باقی ہم اللہ کی پابندی نہیں توڑ سکتے. تو ایسی بندگی والی زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ. لیکن یہ بندگی کا جذبہ اور بندگی کا احساس
اور بندگی کا شعور یہ کتابوں سے نہیں آتا، یہ صحبت سے آتا ہے۔ صحابہ کو یہ شعور اللہ کے نبی کی صحبت سے ملا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایسے نیک بندوں کی صحبت میں سے استفادے کی توفیق دے کہ جن کی صحبت سے ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہمیں بندہ بن کے دنیا میں رہنا ہے اور ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور اپنی زندگی کا کوئی کام علماء سے پوچھے بغیر نہ کریں، چاہے آپ کو پتا بھی ہو نا، پھر بھی بعض دفعہ پتا ہوتا ہے نا، پتا ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے، حالانکہ نوعیت مختلف ہوتی ہے، مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی کام علماء سے پوچھے بغیر نہ کریں، یہ ہے پابندی، یہ ہے بندگی، چونکہ اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے نا، اللہ نے تو قرآن بھیج دیا ہے، قرآن کو جانتے علماء ہیں، سنت کو جانتے علماء ہیں، لہٰذا اب ہمیں زندگی کا ہر کام علماء سے پوچھنا ہے، ہر کام علماء سے پوچھنا ہے، چاہے آپ کتنے دین میں آگے بڑھ چکے ہوں، لیکن احکام شریعت میں آپ علماء کے محتاج ہیں، مفتیان کرام کے محتاج ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اوروں میں بھی یہ شعور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے ہاں 24-25 کو ہے نا؟ ہاں 25 کو ہے، ہاں 25 کو آپ حضرات کے ہاں اجتماع ہے، حضرات تشریف لائیں گے، کوشش کریں خود بھی اس میں شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ مجمع کو اس میں لے کے جائیں اور پورے ٹائم کے لیے جائیں، یعنی کہ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، آ گیا کا جی فجر کے بعد ان کا، عصر کے بعد ان کا، ظہر کے بعد ان کا، 10 بجے ان کا، مغرب کے بعد ان کا، جی ہم مغرب میں سن لیں گے، ایسے نہیں، پورے ٹائم کے لیے جائیں اور خود بھی جائیں، بھرپور لے کے جائیں، اور یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کا پابند بن کے گزارنی ہے، اور اپنے بچے کا یہ ذہن بنانا ہے، عورتوں کا بھی یہ ذہن بنانا ہے۔ بیگم نے کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے اور اب اس کی بات پکی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا اس پہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، ماں کی خواہش ہوتی ہے خوشی کو باقاعدہ دھوم دھام سے منانے کی خواہش ہوتی ہے، تو آپ اس کا ذہن بنائیں۔ بیگم دیکھیں میں بھی بندہ ہوں، آپ بھی بندی ہیں، اللہ نے بنایا ہے، دھرتی بھی اسی کی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے ہم نے، مسلمان بھی ہیں، حضور کے امتی ہیں، لہٰذا اب ہم یہ بات پوچھیں گے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، اجازت مل گئی تو کیوں نہیں کریں گے، آپ کو خوش کریں گے کیوں نہیں کریں گے، لیکن اجازت نہیں ملی تو کبھی نہیں سوچنا کہ ہم کریں گے، ہم نہیں کریں گے، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ یہ سب کا ذہن بنائے۔ قربانی والے ساتھیوں کے گھروں میں سنتوں کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، احکام شریعت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، ان کی خوشیوں میں، ان کی غمیوں میں کن کن خرافات کا ارتکاب ہوتا ہے کہ آدمی دل جلتا ہے آدمی کا، اس لیے کہ ہم نے بس یہ ذہن بنا لیا گھر والوں کا، بھائی 40 دن کے لیے مجھے روکنا نہیں ہے، ہم نے یہ ذہن بنا لیا ان کا، مہینے میں 3 دن کے لیے مجھے کچھ نہیں کہنا، میں نے جانا ہے۔ آپ نے کیسے رہنا ہے یہ ان کو سمجھایا ہی نہیں۔ یہ ذہن بنائیں، شریعت سے باہر نہیں جانا، سنت سے باہر نہیں جانا، بس یہی زندگی کا مقصد ہے، اور میں نکلتا بھی اسی لیے ہوں، میں کسی پارٹی کا کارکن نہیں ہوں کہ میں اس کے لیے جاتا ہوں، میں نکلتا بھی اسی کے لیے ہوں۔ آپ کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے، میرا بھی ہے، ہمیں شریعت سے باہر نہیں جانا، تو وہی اس کی محنت کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔